اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شعبان المعظم میں ایک اہم ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی آتی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں آپ کے گوش سماعت کرنی ہیں. آپ کا لقب امام زین العابدین اتنا مشہور کہ آپ کا نام علی بن حسین پس منظر میں چلا گیا، یعنی عابدوں کی زینت. پھر آپ کا ایک لقب سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار. پھر اسی میں ایک لقب سجاد، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. نمازوں کی نافلہ میں، پھر راتوں کو نوافل میں ہزار نوافل، پھر کسی بھی نعمت کے ملنے پر سجدہ، کسی مصیبت کے چلے جانے پہ، رفع ہو جانے پہ سجدہ، حتیٰ کہ دو مومنین اگر آپس میں صلح کریں تو ان کے لیے سجدہ. امام سجاد کی تمام زندگی سجدوں سے پر ہے، حتیٰ کہ سجدوں کی وجہ سے جو نشانات اعضائے سجدہ پہ پڑ جاتے ان کو کٹوانے کے لیے ایک جراح کو سال میں 2 مرتبہ بلایا جاتا. اسی لیے آپ کا ایک لقب ذو الصفنات، یعنی گٹوں کا حامل. صفنتن کی جمع ہے صفنات. تو امام سجاد کی پوری زندگی سجدے میں گزری. سجدہ شکر، خدا کا سجدہ، عبادت کا سجدہ، شکر کا سجدہ، صبر کا سجدہ، نعمتوں کے مل جانے اور مصیبتوں کے چلے جانے کا سجدہ. آئیے اس سجدے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ اس سجدے کی اہمیت کیوں اور کیا ہے. شیطان نے جو سجدہ کیا تھا وہ کس قسم کا سجدہ تھا. ہماری اپنی زندگی میں اس سجدے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو اثرات مرتب نہیں ہوتے تو وہ کیوں نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے اہمیت سجدہ. اگر ہم نقلی دلیل یعنی روایات یا نص کو دیکھیں تو حدیث رسول ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو قربتاً الی اللہ، جو کہ ہماری نیت ہوتی ہے ہر کام سے پہلے، درکار ہے، اس کے متمنی ہے، تو آپ سجدہ کریں. پھر عقلی دلیل کہ انسان تمام مخلوقات پر برتری اپنی عقل کی وجہ سے رکھتا ہے، چنانچہ اس کو اس عقل کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدہ ریز ہو کر زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر، یعنی اپنی عقل کو زمین سے ملا کر خدا کے سامنے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اس عقل کی بنیاد پر تمام مخلوقات سے افضل ہوں، لیکن تیرے سامنے میری یہ عقل مٹی کے برابر ہے. جیسے کہ اکثر ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ مٹی ڈالو یا دفن کر دو، یا تم نے تو میری عزت خاک میں ملا دی. تو افضل ترین شے یعنی عقل، کم ترین شے یعنی مٹی سے مل جاتی ہے، اور خدا کے سامنے ایک اعتراف عجز و انکساری کا. عرفاء، حکماء اس زمین میں ایک اور تمثیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایستادہ
قیام کی حالت میں رکھا ہے کہ وہ 2 پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد انسان سے کم تر مخلوق حیوان کہ جو 4 پاؤں پہ جھکی ہوئی ہے، زمین سے لگی ہوئی تو نہیں، جھکی ہوئی ہے. اور سب سے کم ترین حقیر ترین مخلوق حشرات الارض جو زمین سے چمٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم اپنے پیروں تلے روند بھی دیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. چونٹی ہے، چھپکلی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وغیرہ وغیرہ. تو انسان اشرف المخلوقات قیام کی حالت میں ہے، حیوان اس سے کم تر رکوع کی حالت میں ہے، اور حشرات سب سے کم تر وہ سجدے کی حالت میں ہے. انسان اپنی نماز قیام سے شروع کرتا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا اس طرح کھڑا رہنا شاید عجز و انکساری کے رویے کو ظاہر نہیں کرتا، یا میں انکساری کا مجسمہ نہیں بن پا رہا. تو لیٹس موو ٹو دا سیکنڈ لیول، یعنی اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کہ جھک جانا. جب ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو اپنی عاجزی، ناتوانی، کمزوری، کمتری کا اعتراف کرتے ہیں. تو اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں رکوع کی حالت میں، گویا ہم چوپائے والی کیفیت میں آ جاتے ہیں. پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، انسان والی پوزیشن میں واپس جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی عجز و انکساری بھی کافی نہیں، اس سے زیادہ کا اظہار ہونا چاہیے. چنانچہ انسان رکوع سے تجاوز کر کے سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، زمین سے چمٹ جاتا ہے حشرات الارض کی طرح. جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، جس طرح کوئی کمزور شخص کسی بادشاہ شہنشاہ کے دربار میں اس کے پیروں پہ گر جاتا ہے، اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے پیروں پہ گر جاتا ہے، گویا محاورتاً معنویاً، اور اسے اپنے گناہوں کو طلب کرتا ہے. تو سجدہ کمتری، عجز و انکساری، اپنی ناتوانی کا اظہار ہے. یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا سجدہ عقل کو جو عرضہ ترین شے ہے، گرا ترین شے ہے، عرضہ ترین شے یعنی مٹی پہ رکھنا ہے. چنانچہ اگر کارپیٹ یا کوئی اور چیز ہوگی تو شاید وہ حق ادا نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ مٹی کا انتخاب کیا جائے، چاہے آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں مٹی موجود نہیں تو ہم سجدہ گاہ رکھ لیتے ہیں. زمین یا زمین سے بنی ہوئی چیز پر سجدہ ہمارے یہاں سجدہ کہلاتا ہے، اور یہی سجدے کے حق کو ادا کرنے کے مترادف ہے کہ گرا ترین شے عقل، عرضہ ترین شے مٹی پر یا زمین پر. اب آئیے اس بات کی طرف کہ شیطان نے جو سجدہ کیا تھا کیا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا، بلکہ جس سجدے سے انکار کیا تھا فرشتوں نے کیا تھا سجدہ، شیطان نے نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدے میں گر جاؤ تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اور اس نے استکبار کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کفار میں سے، کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ سجدہ عبادت کا، نماز کا حصہ نہیں تھا، بلکہ تعظیمی سجدہ تھا. شیطان کو اور فرشتوں کو یہ اعتراف کرنا تھا کہ آدم ہم سے افضل ہے. فرشتوں نے اعتراف کیا، شیطان نے اعتراف نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، حالانکہ اس نے اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے کہنے پر نماز کو موقوف کرنا، اللہ کے کہنے پر اپنے سجدے کو ڈائیورٹ کرنا، کسی اور طرف لے جانا اور کسی اور کو سجدہ کرنا بھی عبادت ہے. لیکن یہ سجدہ عبادی سجدہ نہیں
بلکہ تعظیمی سجدہ کہلائے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جائز ہے کہ اگر ہم روزوں پہ سجدہ تعظیمی نیت سے نہ کریں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن فتنہ اور جسے کہتے ہیں کہ ابہام سے بچنے کے لیے، اشتباہ سے بچنے کے لیے عموماً جس سے گریز کیا جاتا ہے۔ تو شیطان عابد تو تھا، عبد نہیں تھا، اس کو اپنی عبادت کی فکر تھی۔ امام ششم علیہ السلام کی روایت کے مطابق اس نے 4 رکعتیں 2000 سال میں پڑھی تھیں۔ اتنا بڑا نمازی کہ جب اللہ نے کہا کہ میں آج ایک شخص کو سزا دوں گا، تو پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے پاس گئے، فرشتوں کے پاس، کہ آپ ہم سے برتر ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کیجیے، کہیں وہ شخص ہم میں سے تو نہیں، کیونکہ ہم پہلے آسمان کے فرشتے ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ ہم میں سے ہو وہ شخص، وہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کے پاس گئے، تیسرے والے، چوتھے والے، 5ویں، 6، 7ویں، اور پھر سب مل کر یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے ہو۔ چنانچہ ہم عزازیل کے پاس جاتے ہیں کہ جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، ایک جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ملائکہ کی کیٹیگری میں رکھا ہوا تھا۔ مثلا آپ کسی ملک جاتے ہیں، آپ اس کے باشندے نہیں ہوتے، لیکن آپ وہاں رہتے ہیں، وہاں اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، چنانچہ وہاں کی حکومت آپ کو اس کے نتیجے میں نیشنلٹی دیتی ہے کہ یو آر کینیڈین ناؤ، یو آر امریکن ناؤ یو آر یورپین مثلا۔ تو عزازیل کو جو جن تھا اس کو ملائکہ کی کیٹیگری میں رکھا۔ پھر عزازیل نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے لیے شفاعت کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص میں ہی ہوں، ہر شخص ڈر رہا تھا وہ شخص میں ہی ہوں، عزازیل نہیں، کیونکہ اس کو کانفیڈنس تھا اپنی عبادت۔ ابھی عزازیل جب فرشتوں کو لے کے جاتا ہے اللہ کے پاس، تو وہاں تو سینیریو ہی الگ تھا، منظر نامہ ہی دوسرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو لائن حاضر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز ٹیسٹ لیا کہ سجدہ کرو بھائی، سب کوئی بات نہیں ہوگی، حکم کی تعمیل ہوگی۔ سب سجدے میں گر گئے، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کی، اور اس وقت اس کا نام عزازیل تھا۔ اس کے بعد اللہ نے جب اس کو رائندہ درگاہ کیا تو اس کا نام عزازیل سے ابلیس ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا، کہتے ہیں کہ راندہ درگاہ ہونے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک ڈیل کی پیشکش کی، ایک آفر دی کہ میں اگر تو مجھے اس سجدے سے باز رکھ تو میں روئے زمین پہ ایسی عبادت کروں گا تیری کہ کسی نے نہیں کی ہو۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ مجھے میری بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں۔ تو انسان اپنی مرضی سے عبادت کا تعین کر لے، اپنی مرضی سے کسی خلیفہ کا تعین کر لے، اپنی مرضی سے کسی کو امام بنا لے اور کہے کہ بس اب میں ان کی پیروی کروں گا اور اتنی عبادت کروں گا کہ نبیوں نے بھی نہیں کی ہوگی، فلاں نے بھی نہیں کی ہوگی، تو آپ کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بنائے ہوئے نبی اور امام کی پیروی نہ کریں۔ اور کہتے ہیں کہ سجدہ شیطان نے تکبر کی وجہ سے کیا، ابا واستکبرا، وکبرا نہیں کہا اللہ نے، واستکبرا، استکبار ثلاثی مزید فی کا صیغہ ہے عربی میں، اور استکبار یا ثلاثی مزید فی کا یہ جو صیغہ ہے استخرجا یستخرجو استخراجن، کسی چیز کو کروانے کے معاملے میں، فعل متعدی کے معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ اس درجے کے مستحق نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس درجے کا مستحق بنا رہے ہیں۔ آپ بڑے نہیں ہیں، بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، استکبار، ابا واستکبرا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مقام سے جو اس کو دیا ہے اللہ نے، اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کے بنائے ہوئے منتخب خلیفہ کو انکار کر کے اس کی جگہ لے لینے والا شخص اپنا انجام خود یاد رکھے۔ اس کے بعد
کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ایک دفعہ ترس آیا شیطان پر اور کہا کہ تم اتنے عرصے سے لوگوں کو بہکا رہے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تمہیں مایوسی نہیں ہوتی اپنے اس عمل اور روش سے؟ شیطان نے کہا میں کیا کروں، میرا گناہ ہی اتنا بڑا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اب یہ گئے، اللہ کے پاس سفارش کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک شرط ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم شیطان تو نہیں، کتنے ہی بڑے گناہ گار صحیح، خدا کے مقابلے میں تو پھر بھی نہیں آتے، تو ہم کیوں مایوس ہیں اپنے گناہوں سے؟ ہمیں اللہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جب حر جیسے شخص کو حسین معاف کروا سکتے ہیں تو ہم نے تو حر سے بڑے گناہ نہیں کیے، ہم تو شیطان کے برابر نہیں ہیں گناہوں میں۔ تو الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن شیطان کافر مایوس ہو گیا، وہ مایوس ہو گیا جو کفر کرتے ہیں، یعنی جو نا امید ہوتا ہے، جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ کس دن؟ یہ غدیر قم میں اعلان ولایت کے بعد اترنے والی آیت ہے۔ تو جو ولایت علی سے مایوس ہوا، در حقیقت وہ حقیقی طور پہ مایوس شخص ہے، جو ولایت علی کا منکر ہوا وہی مایوس شخص ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا، ری ٹیک ایگزام جسے کہتے ہیں، سپلیمنٹری ایگزام، کہ جاؤ اب آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کے سجدہ کر لو، تو میں سمجھ لوں گا کہ تم نے آدم کو اپنے آپ سے افضل مانا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے روضے پہ قبر پہ سجدہ کر کے یہ سمجھ کے یہ مجھ سے افضل ہے تو جائز ہے، لیکن پھر ہم نے وہی کہا کہ تعظیمی سجدہ بعض اوقات عوام میں اشتباہ اور فتنہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے سے احتراز کرنا چاہیے۔ شیطان نے نوح علیہ السلام سے جو جواب دیا وہ عجیب جواب تھا، جو اس کے تکبر کو منکشف کرتا ہے، بے نقاب کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ جب میں نے زندہ آدم کو اپنے سے بڑا نہیں مانا تو میں مردہ آدم کو اپنے سے بڑا کیوں مانوں؟ تو جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نافرمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے رسول کے مرنے کے بعد؟ جس طرح کی ایک بحث چھڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو رسول کو احد کے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے وہ رسول کو کفن میں چھوڑ کر تدفین سے پہلے کیوں نہیں جا سکتا؟ تو شیطان نے انکار کر دیا سجدے سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب بھی شیطان کو معاف کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ توبہ کر لے، کفارہ تلافی اعادہ کر دے اپنے اس عمل کا جو اس نے کیا تھا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے اس طرف کہ اس سجدے کے ہمارے اوپر کچھ اثرات مترتب ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہوتے ہیں۔ روحانی اثر، جیسے ابھی بتلایا کہ سجدہ تکبر کو آپ کے دل سے نکالتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں تکبر ہوگا جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے اللہ کے سامنے جھکنا آپ کو کئی جگہوں پر جھکنے سے روک دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کو اپنا رفیق بنا لیں، اللہ کو اپنا مولا بنا لیں، اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لیں، تو انشاءاللہ تمام سجدوں سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ تو ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ تکبر سے دوری، تواضع انکساری کی تاثیر آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ تواضع، ہمبلنس، اپنے آپ کو کمتر جاننے کی صفت کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ انکساری، تواضع آپ کو خود پیدا کرنی ہوتی ہے، اور یہ واحد صفت ہے کہ جس سے کسی کو حسد نہیں ہوتا، یعنی کسی کو کمتر دیکھ کر آپ یہ نہیں چاہتے میں بھی کمتر بنوں۔ بعض اوقات دیندار آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں ریاکاری کروں، لوگ مجھے اچھا سمجھے، میری تعریفیں ہوں۔ جسمانی طور پہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو روحانی فائدہ تھا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے خون کا دباؤ آپ کے سجدے کی طرف، آپ کی عقل کی طرف، آپ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ
خون کا بہاؤ، بلڈ فلو آپ کے چہروں کو نورانی کرتا ہے، آپ کی پیشانی کو نورانی کرتا ہے، آپ کی عقل میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ خون کی سپلائی جس آرگن میں، جس عضو میں زیادہ ہوگی اس کا فنکشن اور زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ سر کا درد جس کی شکایت کرتے ہیں لوگ، اگر آدمی سجدے میں جائے تو یہی بلڈ فلو ول ریموو دا ویسٹ پروڈکٹس جو کہ پین کازنگ ٹاکسنز ہیں ہماری باڈی میں، جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کے اندر ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں، ان کو وہ ریموو کرتا ہے۔ اور پھر خاک پہ سجدہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں نگیٹو اور پازیٹیو آئنز ہیں، 100 ٹریلین سیلز ہیں، اور یہ نگیٹو سیلز باہر چلے جاتے ہیں جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پازیٹیو اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ ڈس بیلنس رہتا ہے۔ کمپلیٹ اسٹیٹ تو نیند میں ہوتی ہے، ریسٹنگ اسٹیج۔ تو سونے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل ریسٹنگ اسٹیج حاصل کریں تو سجدے میں جائیں، اور سجدے میں بھی مٹی یا زمین پہ سجدہ کریں، تو جو ایکسٹرا چارجز ہیں وہ ارتھ ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک نگیٹو چارج ہوتا ہے، ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور ایک ارتھ کا چارج یا تار ہوتا ہے۔ تو ارتھ کا وائر جو ایکسٹرا چارجز ہیں وہ زمین میں داخل کر دیتا ہے۔ تو سجدہ کرنے سے ہماری باڈی میں جو ایکسٹرا چارجز پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ڈپریشن، جن کی وجہ سے غم، پریشانی ہوتی ہے، وہ زمین پر سجدہ کرنے کی وجہ سے نکل جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی کہ عقل یہیں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ علق آیت نمبر 15 اور 16، سورہ علق قرآن کا 56واں سورہ ہے، چیپٹر 96 ورس نمبر 15 اور 16 میں فرماتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جو جھوٹی اور خطا کار۔ یہ آیت، اس کا پس منظر ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کے ایک صحابی، دبلے پتلے چھریرے بدن کے، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے، سورہ رحمان اترتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس سورہ کو رؤسان قریش جو اس وقت حرم میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، ان کے سامنے پڑھے؟ اور وہ ہٹے کٹے مسٹنڈے جائنٹ ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے کہ میں پڑھوں گا۔ جب وہ جا رہے تھے تو اصحاب ان کو دیکھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ اتنے دبلے پتلے، اتنے طاقتور رئیسان قریش کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ جاتے ہیں، سب کے سامنے سورہ رحمان پڑھتے ہیں۔ ابو جہل غصے سے آگے بڑھتا ہے اور ایک گھوسا مارتا ہے ان کو، جو ان کے کان پہ لگتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں آسمان سے مسکراتے ہوئے۔ تو آپ پوچھتے ہیں رسول اللہ کہ جبرائیل یہ مسکرانے کا کون سا وقت ہے؟ میرے صحابی کے کان سے خون نکل رہا تو مسکرا رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں آپ کو اس کی وجہ قریب پتہ چل جائے گی۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ ایک کونے میں کفار کے لاشیں پڑے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک لاشے میں سے آواز آتی ہے، یعنی وہ ابھی تک زندہ ہے وہ شخص۔ عبداللہ بن مسعود سامنے سے گزرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ابو جہل تھا۔ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ایک گڈریے کے بچے، تو کس مقام پر بیٹھا ہے تجھے نہیں معلوم؟ نیچے اتر۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اسلام سے بلند کوئی مقام نہیں۔ ابو جہل کہتا ہے جا اپنے رسول محمد کو کہہ دینا کہ جس طرح وہ میری زندگی میں مقبوض قابل نفرت تھا، آج جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اب بھی اتنا مقبوض اور قابل نفرت ہے۔ اور دیکھ میرا سر یہاں سے نہیں، یہاں سے کاٹنا، تاکہ جب مرتبان میں رکھا جائے تو سب سے بلند نظر آئے۔ دیکھا آپ نے تکبر،
شیطان کا تکبر، ابو جہل کا تکبر، جو تکبر کرنے والے شیطان ابو جہل کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اب یہ ابو جہل کا سر کاٹ کے عبداللہ بن مسعود جب لے کر آتے ہیں، وہ سر اتنا بھاری ہوتا ہے، یہ دبلے پتلے نازک، تو ان سے سنبھالا نہیں جاتا، تو وہ پیشانی کے بال، سر کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں، اور اصحاب رسول کی محفل میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو وہ آیت یاد آتی ہے کہ کلا لئن لم ينتهِ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کہ اگر وہ اپنی کرتوت، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ جو لوگوں نے یہاں پوچھا کہ پیشانی سے کیوں گھسیٹے گا اللہ؟ گناہ تو ہاتھ کرتا ہے، ہاتھ سے گھسیٹنا چاہیے۔ گناہ بعض اوقات آنکھ کرتی ہے، گناہ بعض اوقات کان کرتا ہے، زبان کرتی ہے، لیکن اللہ نے پیشانی کو پکڑنے کا کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے گناہ تو ہاتھ کرتا ہے، اس کا فیصلہ دماغ یعنی عقل جو کہ پیشانی کے پیچھے کا حصہ ہے وہ کرتی ہے۔ آنکھ گناہ کرتی ہے، اس کا فیصلہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پیشانی کے پیچھے جو عقل کا حصہ ہے وہ کرتی ہے۔ اسی طرح کان، اسی طرح زبان، ڈیسیژن نیکی کا یا گناہ کا یہ عقل کرتی ہے، پیشانی کے پیچھے کا حصہ۔ اگر سلیم الفطرت ہوں گے تو نیکیوں کا حکم ملے گا اور اعضاء نیک کام کریں گے، اور اگر آپ شقی القلب ہوں گے تو یہی عقل آپ کو مکر و فریب کا حکم دے گی اور آپ کے اعضاء گناہ کریں گے۔ کہ ویسے تو پوری عقل اس ذہن، اس کھوپڑی کے اندر موجود بھیجے میں مقید ہے، لیکن اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں۔ مثلا جو اوپر کا حصہ ہے جس کو ہم پرائٹل لوب کہتے ہیں، دیٹ کنٹرول دا ٹیمپریچر، جب بھی ہم وضو میں سر پہ مسح کرتے ہیں، ٹاپ آف دا ہیڈ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ آکسیپیٹل لوب پیچھے کا، یہ آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح ٹیمپورل لوب یہ کانوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی آپ کو کیسے فیل کرنا ہے ٹیمپریچر، کیسے دیکھنا ہے، کیسے سننا ہے، لیکن کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا محسوس کرنا ہے، کیا نظر انداز کرنا ہے، اس کا فیصلہ پیشانی کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ پری فرنٹل کارٹیکس، اور یہی وہ حصہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے پیشانی جس کو آپ زمین پہ رکھتے ہیں۔ یعنی عقل جس کی بنا پر آپ معتبر ہیں وہ سجدے پہ ہوتی ہے۔ تو اس عقل میں جتنا بلڈ جائے گا اتنا ہی یہ عقل ایکٹیویٹ ہوگی اور فنکشن کرے گی۔ کرونا کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے مختلف انداز سے، اور وہ ہے پروننگ یا پروسٹریشن، کہ آپ سجدے کی حالت میں بیٹھ جائیں اور کھانسیں، کرونا وائرس کہیں موجود ہوگا تو نکل جائے گا، یا کم از کم بلڈ فلو امپروو ہوگا اپر پارٹ آف دا باڈی دیٹ از ابو دا ہارٹ، کیونکہ عموماً جب بلڈ پمپ ہوتا ہے تو وہ پارٹس جو ہارٹ کے نیچے ہیں ان کو تو آسانی سے مل جاتا ہے، جیسے گلاس میں جب پانی بھرتا ہے تو چھلک آسانی سے جاتا ہے، اوپر جانا مشکل ہے، یعنی اگر چشمے سے پانی آ رہا تو پانی نیچے جائے گا، اگر نیچے سے اوپر جانا تو آپ کو موٹر لگانی پڑے گی۔ اگر آپ بیٹھتے بھی ہیں تو بھی یہی سچویشن، جب آپ لیٹتے ہیں تو بلڈ آپ کی ٹانگوں، چیسٹ اور ہیڈ میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، لیکن سرپلس اماؤنٹ تو پھر بھی نہیں ملتی۔ سجدہ وہ واحد پوزیشن ہے کہ جس میں آپ کا ہیڈ اور چیسٹ نیچے کی طرف اور باڈی اوپر کی طرف، تو بلڈ ریسٹ آف دا باڈی سے پول ہوگا آپ کی عقل، پری فرنٹل کارٹیکس یا ہیڈ میں۔ اب یہ پوزیشن عام طور پہ ہم ایکوائر نہیں کرتے، یہ اس وقت ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جب ہم الٹا لٹک جائیں، تو بندروں کی طرح الٹا لٹک جانے سے بہتر ہے آدمی بندے کی طرح سجدے میں چلا جائے، تاکہ آپ کی عقل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے چیسٹ کو بلڈ ملے، جس سے آپ کے درد میں بھی افاقہ ہو، ڈپریشن اور تھکن اس سے دوری ملے آپ کو۔ کرونا وائرس اور اس جیسی دیگر بیماریاں، چیسٹ انفیکشنز، ان سے بھی آپ کو جو ہے وہ صحت یابی ملے اور آپ کی عقل و تدبر میں اضافہ ہو۔ تو سجدے کے جسمانی فائدے بھی ہیں اور
روحانی فائدے بھی ہیں۔ اب آئیے اس طرف، اس سوال، آخری سوال کی طرف آخر میں، کہ تو پھر ہمیں وہ کما حق فائدے کیوں نہیں ملتے؟ ہم تو روزانہ سجدہ کرتے ہیں، 17 رکعتیں تو کم از کم ہی پڑھتے ہیں، واجب نمازیں، اگر نوافل پڑھیں اور دیگر نمازیں تو اور، تو وہ فائدہ کیوں نہیں ملتا ہم کو؟ تو دیکھیے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سجدے یا تو دنیا دار کرتے ہیں یا دیندار۔ دنیا دار تو سجدے میں بھی دنیا ہی کو سوچ رہا ہوتا ہے، نماز میں بھی پوری دنیا کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کاروباری شخص نماز پڑھنے کے لیے گیا، ہمیشہ باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی نماز قضا ہو گئی، رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ آپ کی نظر میں جماعت کی اتنی اہمیت ہے اور آپ کی جماعت قضا ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ جماعت کی فضیلت سے میں ہاتھ دھو بیٹھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جماعت کی نماز میں پورے دن کے کاروبار کا حساب کر لیا کرتا تھا، اور خود اپنی نماز پڑھوں گا تو جلدی پڑھوں گا، وہ حساب نہیں کر پاؤں گا۔ تو ہم سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، نماز میں اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ حالانکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم نماز میں دنیا والوں سے گفتگو کرتے ہیں، نماز میں دنیا والوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہمارا ایک خدا نہیں، کئی خدا ہیں۔ ایک ہی عبادت، ایک ہی سجدے میں ہم کئی خداؤں کو اپنا خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دوسری طرف دینداروں کے سجدے یا تو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں یا کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ دکھانے کے لیے مثلا ایک شخص اپنے علاقے میں مختلف مساجد میں نماز پڑھتا تھا تاکہ لوگوں میں نمازی مشہور ہو جائے۔ ایک دن وہ نماز پڑھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، تو اس نے کہا میں سب سے آخر میں نکلوں گا تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ میں سب سے بڑا نمازی ہوں۔ جب آہستہ آہستہ لوگ جانے لگے اور تقریباً آدھی رات ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ سایہ پڑ رہا تھا آگے۔ اس نے کہا ابھی بھی ایک شخص مجھ سے کمپیٹ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، میں اس کو بھی ہرا کے چھوڑوں گا تاکہ یہ بھی بعد میں صبح جا کے کہہ سکے کہ سب سے آخر میں یہ مسجد سے نکلا، یعنی میں۔ چنانچہ وہ خوشی خصوص کا مطلب ہے لوگوں کو، یا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کو دکھانے کے لیے۔ جب فجر ہوئی تو ایک شخص نے آ کے اس کو جھنجھوڑا پیچھے سے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جھنجھوڑنے والے شخص نے کہا عجیب بے وقوف آدمیوں، رات بھر تمہارے پیچھے کتا بیٹھا رہا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کتے کو دکھانے کے لیے، ریاکاری میں اس کتے کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، تو ہم بھی خدا نخواستہ دینداروں کا یہی حال ہے کہ ہمیں نیک بننے کی فکر نہیں ہوتی، نیک دکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے ہم اچھا لباس پہنتے ہیں تو میں کیسا لگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ہم اپنے تقوی کے اظہار کے لیے، کمانے کے لیے کہ ہم نے اپنے کو متقی پرہیزگار لوگ ہم سے دعائیں کرائیں، پھر جو ہے نذرانے لے کر آئیں، ہم لوگوں کو وظائف بتائیں، ہم جو ہے وہ کوئی آستانہ کھولیں، ہم جو ہے وہ عامل بابا مشہور ہو جائیں مثلا۔ پھر اچھا اسی میں مولا علی کوفے میں آئے مسجد میں تو دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا کون ہے کہ نہیں کوفے کے عابد ہیں۔ جب مغرب کی نماز میں آئے دیکھا پھر نماز پڑھ رہے ہیں، صبح آئے تو پھر دیکھا وہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کہ جاتے نہیں ہیں مسجد سے؟ کہیں گے نہیں، یہ کوفے کے عابد ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے مولا نے پوچھا تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ان کا کھانے پینے کا بندوبست وہ کرتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو تو فرصت نہیں ہے نماز کی۔ تو مولا نے فرمایا ان سے بہتر کوفے کے کتے ہیں، یہ نہیں کہا ان سے یہ
آسمان کے ملائکہ سے بہتر ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کیا کہا؟ ان سے بہتر کوفے کے کتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم سجدے یا عبادتیں یا تو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا کمانے کے لیے۔ سجدہ یا عبادت کسے کہتے ہیں؟ حقیقی عبادت، حقیقی سجدہ کیا ہے؟ جب جہاں جیسے کہا جائے وہاں ویسے ہی اسی انداز کو کیا جائے۔ کہا جائے مکے جاؤ، حج کرو، سجدے کرو، آپ مکے چلے جائیں سجدے پہ سجدے، اور عین 9 ذی الحج کو کہا جائے کہ نہیں وہاں سے اٹھ کے آپ کربلا جاؤ، تو حج کو کینسل کر دیا جائے عین موقع پر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین عابد نہیں تھے، عابد تھے۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ جو کہا جائے، جیسے کہا جائے، جہاں کہا جائے اس کو بجا لایا جائے۔ آپ کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ کس شوخ نے لکھ دیا یہ مصرع محراب پر، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یعنی لوگ مکے میں حج میں مصروف ہو گئے، عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ ارے وہ تو تلوار نکالنے کا وقت تھا، وہ تو وقت تھا جہاد کا۔ اگر نماز کا وقت آئے گا تو وہی ادا کی جائے گی۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ کہ اب وقت آ گیا ہے، نکلو اور دشمن کو بتاؤ کہ میں صرف نماز نہیں پڑھتا، میں گردنیں بھی اڑا سکتا ہوں۔ تو جب وقت آئے کربلا کا تو حج منسوخ کر دینا چاہیے۔ ایران عراق وار کا وقت آئے تو سرحدوں میں نماز ہونی چاہیے۔ جب داعش کو عراق سے نکالنے کا وقت آئے تو پوری دنیا سے لوگوں کو شام پہنچ جانا چاہیے۔ اپنی نماز، اپنی عبادات، اپنا قرآن سب وہیں پر ہونا چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو یہ وہی نماز تھی، یہ وہی سجدہ تھا جس نے اسلام کو بچایا۔ یا تو علی کی ذوالفقار یا شبیر کا سجدہ۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سید الساجدین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پڑھا سنا اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حقیقی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادت کو سید الساجدین کی طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ان کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہا کر رہائی میں مدد فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔